بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان ثبتناک، لولا یہ تنبیہ النبی ہے اور تنبیہ النبی اور عصمت رسول کا بیان ہے. عصمت جو خاص ہے، لازمہ نبوت ہے، اس کا بیان ہے. یہ آیت کا عنوان ہے. فرمایا لولا ان ثبتناک، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے پکا رکھا آپ کو، ہم نے مضبوط رکھا آپ کو. ثبتناک یعنی عصمت والا کمال یہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہم نے تجھے مضبوط رکھا. لقد کتا ترکنو الیہم، البتہ تاکید قریب تھا، ترکنو کہ آپ میلان کرتے طرف ان کے، شیئن تھوڑا سا، قلیلاً بہت ہی تھوڑا سا، اذن اس وقت اگر آپ یہ کام کر بیٹھتے، لَأَذَقْنَاكَ البتہ چکھاتے ہم آپ کو، ضعف الحیات دوہرا عذاب زندگی کا، وضعف الممات اور دوہرا عذاب موت کا. ثم لا تجدو پھر آپ بھی نہ پاتے اپنے لیے، علینا ہمارے اوپر، نصیرا کوئی مددگار. آج پہ ذرا غور کرو. لولا ان ثبتناک، پیغمبر کے لیے چند امور آ رہے ہیں. پہلا امر یہ دیا میرے پیغمبر ڈھیلا نہیں ہونا ہے، مسئلے میں نرم نہیں ہونا. مشرک کوشش کریں گے کہ آپ کچھ توحید چھوڑ دیں، کچھ تھوڑی سی اللہ خالق اللہ مالک والی خیر ہے، اگلی میں تکلیف ہے، وہ ذرا چھوڑ دیں. ان کی بھرپور کوشش ہے. اور دوسرا فرمایا کہ میرا انعام ہے کہ میں نے آپ کو پکا رکھا ہے. عصمت انعام الہی ہے. عصمت بھی کیا ہے؟ انعام الہی ہے. ثبتناک کہ تو خیال کرنا، کادا یا کادو باب عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے. پھر ترکنو رکون ادنا میلان پہ بولا جاتا ہے. پھر شیئن مادتن عام اور نکرائے، قلیلاً لفظاً قلت پر ڈالے اور اوپر تنوین ہے. یہ چار تکلیلیں ذکر کی جس کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. چار تکلیلیں. فرمایا میرا پیغمبر یہ میرا انعام ہے کہ ہم نے آپ کو مضبوط رکھا. اگر آپ بالفرض تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا بھی نرم ہو جاتے تو تجھے بھی میں ڈبل عذاب دیتا. تجھے بھی کیا دیتا؟ ڈبل عذاب دیتا. بات پیغمبر سے ہے، بتایا مولوی کو ہے، سنایا مولوی کو ہے. پیغمبر تو معصوم ہے. تو معلوم ہوتا ہے مسئلہ توحید میں تھوڑی سی، اس سے بھی تھوڑی، اس سے بھی تھوڑی، اس سے بھی تھوڑی، اس سے بھی تھوڑی، تھوڑی سی مداہنت بھی اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے. اس آیت کو اب یاد رکھنا ہے. بڑے بڑے بیٹھے ہیں 6 من کی لاشیں، ہر مسئلے پہ مفصل بیان ہوگا. توحید آئے گی، دلیں سکڑ جائیں گی. قلوبہم منکرہ، دل سکڑ جائے گی. مضمون توحید کا آ گیا، نا 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 نا، فوراً گیا. اور کوئی مسئلہ آ جائے، نکاح شادی کا، توبہ توبہ توبہ،
سارے دنیا کا جھوٹ لے آئے گا، اور فلانی کی فلان، حتیٰ کہ حضرت یوسف کی زلیخا سے شادی ہوگی، پوری شادی کی گنڈ بھگتا سی فلانے کی ہوگی، اصحاب کہف کے کتے کے کان ناپ رہا ہوگا، کتے کے کان کھڑے تھے یا نیچے تھے، رنگ کون سا تھا، یہ تحقیقی آ رہی ہوں گی، اور توحید چلو بھائی چلو ان قادو ہو گیا بلولا ان ثبتنا کا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے مضبوط رکھا۔ اس میں دلیل ہے کہ پیغمبر کریم بالکل معصوم ہے، خاتم المعصومین، آپ نے مسئلے میں ذرا رعایت نہیں رکھی، ذرا بھی رعایت نہیں رکھی، پورا مسئلہ بیان کیا۔ اذن لَأَذَقْنَاكَ، اس وقت البتہ چکھاتے ہم آپ کو ضعف الحیات، ایک عذاب، دوہرا عذاب زندگی کا، بضعف پیغمبر کی بھی حیات کے بعد کیا ہے، حیات کے بعد کیا ہے، ممات، ضعف الممات، کیونکہ آپ کی شان زیادہ ہے تو شان کے اعتبار سے ضعف الحیات و ضعف الممات۔ بِإِنْقَادُوا، اور پکی بات ہے قریب تھا کہ وہ، قریب ہے کہ وہ تجھے گھبرا دیں، من الارض، استفسار کا معنی میں نے بتایا، اس کا معنی ہے ہیلے کر کے، مکر کر کے پریشان کر دینا اور ہٹا دینا، آپ کو گھبرا دیں یعنی نکال دیں زمین سے۔ الارض سے مراد مکہ کی زمین ہے، لے یخرجوکا، تجھے حیران پریشان کر دیں زمین میں یعنی مکہ میں، تاکہ تجھے نکال دیں اس سے۔ وَإِذَنْ، اور اس وقت اگر تجھے نکالا تو اس وقت لا یلبسونا، نہیں ٹھہریں گے تیرے پیچھے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا عرصہ، سنت من قد ارسلنا، طریق ہے ان کا کہ بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں سے، اور نہیں پائے گا تو ہمارے طریق کو تحویلا، بدلا ہوا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ بیان امر مسلح آ گیا، مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی اصطلاح میں بیان امر مسلح کا بیان ربط لگ گیا۔ اقیم الصلاۃ، اور دوسرا ربط یہ ہے کہ پیچھے ذکر ہے کہ کہتے ہیں مسئلے میں نرم ہو جا، اور پھر تجھے پریشان کر کے نکالنا چاہتے ہیں دشمنوں کہ ان حربوں کا مقابلہ نماز سے ہو سکتا ہے، دشمن کے ان حربوں کا مقابلہ نماز کے ذریعے کرو میرے پیغمبر۔ اقیم الصلاۃ، قائم رکھ نماز کو، لدلوک الشمس، وقت دلوک شمس کے، الی غسق اللیل، طرف چھا جانے رات کے، وقرآن الفجر، اور پڑھنا فجر کا، ان قرآن الفجر، بے شک قرات یا پڑھنا فجر کا، کان مشہودا، ہے حاضر کیا ہوا، ومن اللیل فتہجد بھی، اور کچھ حصہ رات کا پس جاگا کر، بہی بالقرآن، اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ اللہ کا، زائد ہے خاص تیرے لیے، عسیٰ ان یبعثک، ممکن ہے امید رکھ
کہ کھڑا کرے گا تجھے رب تیرا مقام محمودا، مقام محمود پر، وقل رب، اور کہ میرے پروردگار داخل کر مجھے مدخل صدق، داخل کرنا سچائی کا، واخرجنی، اور نکال مجھے مخرج صدق، نکالنا سچائی کا، واجعل، اور کر دے میرے لیے اپنی جناب سے سلطانا نصیرا، غلبہ مددگار۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یا دو مسئلے سمجھنے ہیں۔ ایک مسئلہ تو میں نے ربط بیان کر دیا، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ یہاں لام وقت کے معنی میں بھی ہے، بعد کے معنی میں بھی ہے، دونوں صحیح ہے۔ لدلوک الشمس، اگر یہ لام وقت کے معنی میں ہو تو پھر اس کا پر والا معنی کریں گے، پر، سورج کے ڈھلنے پر، سورج کے ڈھلنے پر، یا سورج ڈھلنے کے بعد۔ اب ذرا بات سمجھے، اس آیت میں مسئلہ ہے اوقات نماز کا۔ اوقات نماز، نمازیں کتنی ہیں اور نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ اس میں ایک تو پرویزی ہے، منکرین حدیث، پرویزیوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض ان میں وہ ہیں جو 3 نمازوں کے قائل ہیں، اور بعض ان میں وہ ہیں جو مطلقاً نماز کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز شماز یہ نہیں، جو صلاۃ جو ہے، صلاۃ سے مراد محلے کی نالیاں اور گلیوں اور کی صفائی کے بارے میں مشورہ ہے۔ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اعلی محلہ کے بارے میں سوچو، اور سوچو فکر، تو نماز شماز یہ کوئی چیز نہیں۔ اہل تشیع وہ ظہرین اور مغربین، ظہرین اور مغربین یعنی 2 نمازیں کٹھی، ظہر عصر اور مغرب عشاء، تو یہ کل ان کے 3 وقت ہیں، صبح، ظہرین اور مغربین۔ اہل سنت والجماعت بلکہ اہل اسلام کے نزدیک پانچ نمازیں ہیں اور 5 اوقات ہیں جن کا اصل بیان قرآن میں ہے، اور اس کا اس کی تفصیل اور اس کی تبیین وہ حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث کے اس مفہوم پر 14 صدیوں سے امت کا متواتر عمل موجود ہے۔ 3 باتیں ہیں کہ اصل کس میں ہے؟ قرآن میں، اوقات الصلاۃ کی، اور اس کا بیان بولو شاباش کس میں ہے؟ حدیث میں ہے، اور اس بیان پر تعامل صحابہ سے لے کے آج تک امت کا اس پہ متواتر عمل ہے، اور یہ تواتر عمل ہی ہے۔ اس لیے جو کسی ایک نماز کا بھی منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ قطعی مسئلے کا منکر ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب یہاں پر ذرا سمجھیں، 5 نمازوں کا وقت موجود ہے اس آیت میں۔
پانچوں کا وقت ہے، اور قرآن کا کمال یہی ہے، یہ اس کے طریقے استدلال مختلف ہیں، لیکن میری طرف توجہ کرو گے تو انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا۔ یہ لفظ ہے دلوک، لغت کی کتاب ہے القاموس، اس میں اس کا معنی لکھا ہے دالکت الشمس اے غرابت او اسفرت او مالت او زالت دلکت الشمس اے غرابت، بولو، او اسفرت او مالت او زالت عن قبض السماء۔ اب ذرا سنو، دلوک کا جو لفظ ہے غروب پر بھی بولا جاتا ہے، اسفرار سورج کا تیز روشنی چھوڑنا، ایک تو ہے اسفرار شدید، نہیں، اسفرار کا شروع جب سورج تیز روشنی چھوڑنے لگتا ہے، اور تیسرا میل ہونا، سیدھا افق سے اپنا سورج جب ڈھل جائے میل ہو۔ تو کتنے معنی ہیں دلوک کے؟ تین، غروب بھی، اسفرار بھی، اور میلان بھی۔ تو دلوک میں تین نمازیں ہیں، ایک نماز جب سورج ڈھلے، دوسری نماز جب سورج اسفرت یعنی قریب الاسفرار ہو اثر، اور تیسری جب غروب ہو جائے مغرب، جب غروب ہو جائے مغرب۔ تو دلوک کے لفظ میں کتنی نمازیں ہیں؟ تین، اور میں لغت سے لے رہا ہوں کیونکہ پرویزی ہے، ان کے ہاں لغت ہی معتبر ہے، تو میں کہہ رہا ہوں لغت میں قاموس القاموس دیکھنا، اس میں دلوک کا معنی غرابت بھی ہے، اسفرت بھی ہے، اور مالت بھی ہے، سیدھا آسمان سے ڈھل جانا۔ تو دلوک کے لفظ میں تین نمازیں ہیں، ایک ظہر کی ہے، ظہر کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج ڈھلتا ہے، اور پھر عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کب ہے؟ کہ سورج کا اسفرار نہیں ہوتا ہے، تو وہ زیادہ اسفرار ہے، وہ تو مکروہ وقت ہے، یعنی قریب الاسفرار، یہ تقریباً مثل اول کے بعد سورج کی ٹکی متغیر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مغرب ہے، مغرب غرابت کا معنی بھی ہے۔ تو دلوک کے لفظ کے اندر لغتاً تین نمازیں موجود ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، اور مغرب بھی۔ آگے آیا الا غسق اللیل، رات کا چھا جانا، داخل ہونا۔ رات چھاتی کس ٹائم ہے؟ غسق جب شفق غائب ہوتا ہے، شفق سمجھو جب سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد دو شفق آتی ہیں، ایک سرخی ہوتی ہے، سرخی کے بعد پھر سفیدی ہوتی ہے، سفیدی کے بعد اندھیرا آتا ہے۔ تو غسق اس اندھیرے کو کہتی ہیں جو افق کے بعد چھاتا ہے، اور وہ اندھیرا وہ ہوتا ہے رات، اور وہ وقت ہوتا ہے عشاء کا۔ سورج غروب ہونے کے بعد دو حالتیں، سرخی بھی، بولو بولو دوستو بزرگوں بولو، ہاں، یہ جو صوفی منہ پہ چادریں کر کے بیٹھے ہیں، ہاں، تو آپ مکلف نہیں ہیں، چادریں تھوڑی سی نیچے کریں، پتہ چلے آپ کے چہروں کی بھی زیارت ہو، ہاں، تو کوئی ہمیں بھی ثواب ملے۔ بہت سارے چہرے چھپے ہوئے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی،
وہ پیچھے تک جتنے صوفی ہو ماشاءاللہ سب کے سب چہرہ دکھلاؤ، آپ کے چہرے کی زیارت کرے. ہاں تو جتنے صوفی ہو اب سب چادریں کندھوں سے نیچے کر لو، کندھوں کے اوپر چادر کا وقت ختم ہو گیا. تو ہاں اب تمہیں دیکھنے کا ثواب ملے گا نا، ویسے تو بالکل پردے میں بیٹھے ہیں. ہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں بھائی ماشاءاللہ، اکابر علماء. ہاں تو اب ذرا میری طرف توجہ کرے. میں نے آپ کو بتایا غاسق اللیل، رات کا چھا جانا کب ہوتا ہے؟ جب شفق سفیدی والا ختم ہوتا ہے تو اندھیرا تب چھاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غسق اللیل. یہ تقریباً اچھا. اس کے بعد آگے کیا کیا؟ قرآن الفجر. قرآن الفجر یہ فجر کی نماز ہے. تو کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5. اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر ہے. اور اچھی طرح سمجھو آج کل یہ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے اور لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی. تو اس آیت سے 5 اوقات نکل آئے اور پھر اس کی جو بیان ہے وہ حدیث جبریل بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جبریل 2 دن رہا. معراج کی اگلی صبح سے 2 دن جبریل رہا اور ایک دن اول وقت میں نمازیں پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت جو کراہت سے پہلے تھا، اور فرمایا کہ الوقت بین ہذین، ان 2 وقتوں کے درمیان نماز پڑھنے کا وقت ہے. تو جبریل نے عملی ٹریننگ کرائی دونوں دن، یعنی 10 نمازوں میں، 5 1 اور 5 2. تو وقت کیا؟ اس میں اصل جو ہے وہ حدیث جبریل ہے. اصل کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے، وہ اصل ہے. اور اسی لیے تمام ائمہ متفق ہیں کہ ظہر عصر کا جو ٹائم اختلافی بنا ہوا ہے، تو باقی سب ائمہ متفق ہیں کہ مثل اول تک ظہر کا ٹائم ہے. حدیث جبریل میں بھی یہی ہے، اصل وہی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 3 روایات ہیں. صاحبین کا بھی یہی قول ہے کہ مثل اول. امام شافعی، احمد، محدثین سب متفق ہیں کہ مثل اول پر ظہر کا ٹائم ختم ہوگا اور عصر کا شروع ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی 3 روایتیں ہیں. ایک روایت جمہور فقہا کے موافق ہے مثل اول والی. دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ درمیان میں مہمل وقت ہے عصر اور ظہر کے. اور ایک روایت وہ ہے جو آپ کا پاکستانی کیلنڈر چھپا ہوا ہے اور وہ ہے مثل ثانی والی، جس پہ ہمارے ماشاءاللہ بزرگ زور دیتے ہیں کہ کسی طریقہ سے اسی کو ثابت کریں. اور جو اصل حدیث ہے، حدیث جبریل اوقات کے معاملہ میں، اس کی خواہ کی تعبیلیں کر کے امام کے ایک قول پہ زور لگاتی ہیں. حالانکہ جو ہمارا اصل مسئلہ ہے وہ ہے 1 مثل والا، 2 مثلوں والا نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں. کئی تو ایسے ظالم مولوی ہیں کہ وہاں حج عمرے والوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ جو زور کی نماز ان کے پیچھے پڑھی کوئی نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہوئی. تو یہ عجیب بات ہے. جہاں اللہ نے نرمی رکھی ہے مولوی وہاں سخت ہے. فروعات میں نرمی ہے. جہاں مولوی کی شدت دیکھو، حدت دیکھو، بازو شادو دیکھو اور ایمانی جوش دیکھو، لگتا ہے کہ میدان جہاد میں اترے. اور جہاں عقائد میں اللہ نے گنجائش رکھی نہیں وہاں یہ بالکل دیوس بن کے بیٹھے اور کہتے ہیں اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس میں بھی حرج نہیں. اور فروعات میں اتنا متشدد ہے اور بڑا مجاہد بن کے کھڑا ہے. تو حالانکہ یہ فروعات میں یہ غلو ہے، ایسا شریعت میں شریعت کا تقاضا نہیں ہے. اب یہاں فتویٰ دے رہا ہے جی
وہاں جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کس نے کہا نہیں ہوگی؟ عصر کی نماز. تو اصل مسئلہ ہمارے نزدیک یہی ہے، احناف کا بھی یہی ہے. تو جو سمجھدار مفتیان کرام میں وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں. کئیوں سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا بات یہ ٹھیک ہے، لیکن عملاً الحمدللہ ہم نے شروع کی ہے. ہاں تو مسئلہ یہی ہے. مثل بہرحال تو وہ حدیث میں اس کا بیان آ گیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس سے قائم رکھ نماز کو. اچھا یہ سورت ہود نکالیں، آیت نمبر 114، عنوان یہی دو اوقات الصلاۃ کا. اوقات الصلاۃ اچھا ادھر آ رہا ہے اقیم الصلاۃ طرفج النہار وزلفا من اللیل. طرفج النہار، طرفج النہار میں کیا لکھا ہے؟ صبح ظہر عصر ہے، دونوں کنارے دن کے. تو دونوں کناروں میں ایک کنارہ صبح ہے اور دوسرا کنارہ ظہر اور عصر ہے. بزلفن اور وہ کیا ہے؟ مغرب اور عشاء. من اللیل تو اس سے بھی لیا گیا، لیکن ابھی جو سورہ بنی اسرائیل والی آیت ہے یہ زیادہ واضح ہے. اسی طرح سورۃ الروم آیت نمبر 17 اور 18. ستارہ 18. وَلَهُ الْحَمْدُ صفحہ 750 فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. عشیًّا میں پچھلا وقت عصر، تظہرون ظہر، تظہرون ظہر. تو جہاں پر بھی پوری تفصیل اوپر تھوڑا آ گیا، ہینا تمسون وہینا تصبحون. اور سبحان اللہ، ہینا تمسون مغرب عشاء، تصبحون فجر، اور عشیًا عصر، اور تظہرون ظہر. جہاں پر بھی کتنی نمازیں ہیں؟ 5. یہ سورت روم آیت نمبر 17-18. اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130. یہاں پر بھی صفحہ نمبر 596. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس کون سی نماز ہے؟ فجر. بقبل غروبها، غروب سے پہلے ظہر و عصر، اور کچھ گھڑیاں رات کی مغرب اور عشاء. فسبح باطراف النہار، یہ اسی کی تاکید ہے لعلک ترضی. جہاں پر بھی نماز مغرب عشاء ظہر عصر اور قبل طلوع الشمس سے سورج سے پہلے فجر. اور پھر سورت نور آیت نمبر 58، آیت نمبر 58.
اس میں صفحہ نمبر 662 من قبل صلاۃ الفجر بحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء بس اس میں تھوڑا ابہام زیادہ ہے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ نمازیں کچھ ہیں، اور وہ نماز بھی کیا ہے؟ فجر یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی اور بعد صلاۃ العشاء، عشاء کا صاف لفظ بھی آ گیا بعد نماز عشاء کے، اور اوپر کیا آ گیا؟ ظہیرہ کا وقت بھی آ گیا۔ تو یہ اوقات، اب یہ قرآن پاک میں اصل موجود ہے، بس ہم نے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اصل قرآن میں اب جتنی حدیثیں ہیں اوقات الصلاۃ کی تو وہ انہی آیات سے ماخوذ ہیں، انہی آیات سے کیا ہے؟ ماخوذ ہیں۔ تو اصل قرآن میں ہے اور وہ ماخوذ من هذه الآیات، انہی آیات سے، پھر اس کا بیان پر تواتر ہے، اس لیے نمازوں کی جو حیت اوقات مقررہ ہے اس پہ تواتر عملی موجود ہے، تو یہ ہے قطعی کل قرآن، اس میں کوئی شبہ اور تردد والی بات بالکل نہیں۔ اب دیکھو وقرآن الفجر، اور قرآن کو مصدری معنی میں لو تو معنی ہوگا وَأَقِمْ قِرَاءَةَ الْفَجْرِ، اور قائم رکھ پڑھنا فجر کا، خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا قرآن الفجر کو، اس کی فضیلت اور اہتمام کے لیے، اور دوسرا فجر کی نماز کو قرآن کے ساتھ کیوں تعبیر کیا قرآن الفجر؟ اس لیے کہ صبح کی نماز میں قرات طویل ہوتی ہے، باقی نمازوں کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی صبح کی نماز لمبی نماز ہوتی تھی اور اس میں قرات لمبی ہوتی تھی۔ اس قرات کی طوالت کی بنیاد پہ نام ہی رکھ دیا گیا قرآن الفجر۔ ان قرآن الفجر، بے شک پڑھنا فجر کا، کان مشہودا، ہے حاضر کیا ہوا۔ کیا چیز حاضر کیا ہوا؟ ایک تو ملائکہ، حدیث میں آتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں دو نمازوں پہ بدلتی ہیں، ایک صبح اور دوسرا عصر۔ جو رات کی ڈیوٹی والے فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز پہ اوپر جاتے ہیں، اور دن کی ڈیوٹی والے فرشتے نیچے آتے ہیں، تو دونوں وہ پہنچتے ہیں، یہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی حاضری ہوتی ہے اور یہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو مشہودہ، تو وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مشہود کہا گیا۔ اور دوسرا عصر کے وقت کے دن والے فرشتے جا رہے ہیں اور رات والے فرشتے آ رہے ہیں، تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، اس لیے مشہودہ کہا گیا۔ اور دوسرا ایک معنی آگے آئے گا کہ جو فجر کا ٹائم ہے اس میں دل اور دماغ صحیح حاضر ہوتی ہیں۔ دل دماغ اب کئی سوچ رہے ہیں بھئی ہم تو اصل ٹائم فجر کا ہے، فجر کا ٹائم، اور اگر آپ عادت بنا لیں کہ 3 بجے کے بعد سونا ختم، 3 کے بعد، تو اس کے بعد کا مطالعہ اور اس کے بعد کی جو تدبر اور تفکر ہے چند دن مسئلہ بنتا ہے، لیکن بعد میں مسئلہ نہیں بنتا۔ تو سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے رات کی پچھلی گھڑیاں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے
تدبر قرآن کے لیے خاص کیا ہے۔ آگے پڑھو گے جہاں قم اللیل الا قلیلا، اس کی حکمتیں بیان کی۔ تو جو آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے رات کا پچھلا حصہ جاگنا چاہیے، پہلے بے شک سو جائے، لیکن جو پچھلا تیسرا حصہ رات کا ہے یہ نہیں سونا چاہیے، اس میں جاگنا اور اسی میں مطالعہ، اسی میں تدبر، اسی میں مناجات، اور یہ سب سے بہترین حصہ ہے رات کا۔ تو فجر، اب جس آدمی کی یہ عادت پڑ گئی تو فجر میں وہ صحیح چست ہوگا اور خوشی سے وہ قرآن زیادہ پڑھے گا بھی صحیح، اور دل حاضر ہوگا، دماغ حاضر ہوگا۔ اور اگر آدمی تھوڑی سی سستی کرے فجر تو شیطان یہاں آ کے دو چار ٹیپے ڈال جاتا ہے بول شریف کے، وہ پورا مست ہوتا ہے، پھر بیچارہ ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے ادھر، سمجھو بھائی شیطان کارروائی ڈال گئی ہے۔ تو اس لیے صبح سونا نہیں چاہیے، اگر صبح سو گے تو تمہارا ناک جو ہے یہ شیطان کا بات بن جائے گا، تو اس لیے ناک کو شیطان کے بات سے بچانا چاہیے۔ دیکھو بھائی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ، اور کچھ حصہ رات کا فتہجد بھی، جاگا کر ساتھ قرآن کے۔ تہجد کس کو کہتے ہیں؟ ہجود، جاگنا، بیدار ہونا۔ فتہجد بھی، تہجد کو تہجد بھی اس لیے کہتے ہیں یہ پچھلی رات کی نماز ہے اور نیند سے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، نیند سے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے۔ فتہجد بھی نافلۃ